بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد تقی ایڈوکیٹ اور یہاں پر کراچی بار ایسوسی ایشن سے میں انرولڈ ہوں اور تقریباً 15-20 سال مجھے اس فیلڈ سے وابستگی ہو گئی ہے پریکٹس کرتے ہوئے. اور جب الیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو ہمارے تمام دوست احباب جتنے بھی ہیں یہاں پر جتنے بھی کمیٹی میں آتے ہیں سب دوست احباب ہی ہیں. ہماری کسی سے ذاتی رنجش یا دشمنی نہیں ہے. لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ مسلسل میں 3 سال سے اس ایشو کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں اور جو کابینہ آئی میں سب سے کہتا رہا ہوں. اس میں ہماری جو پچھلی کابینہ تھی اس میں عامر بڑائش بھائی بھی تھے اور ان کے علاوہ ہمارے جو پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں نام ذہن نہیں آ رہا ابھی ان کا وہ بھی اشفاق گلال صاحب رہ چکے ہیں. ان کو میں بذات نفس نفیس خود کہہ چکا ہوں. پھر اس کے بعد ابھی ہمارے یہ جنرل سیکرٹری آئے ہیں وقار بھائی آئے ہیں. ٹھیک ہے, وقار بھائی کو بھی میں نے 2 سے 4 دفعہ خود کہا. آفس میں گیا, آفس سیکرٹری ہوتے ہیں سلیم, وہاں جا کے میں نے ان کو کہا اور اس کے باوجود بھی جو ہے وہ بس صرف اور صرف وہی ایک سرکاری کھاتے والا کام لگایا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ کریں گے. سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کابینہ والوں کو اپنی جیب سے پیسے لگانے ہیں اور اگر آپ کے پاس فنڈ نہیں ہے تو آپ کا مسئلہ ہمیں کہہ دیں, ہم فنڈس بھی دینے کے لیے انشاءاللہ سارے وقت جو ہے وہ کنٹریبیوشن کرنے کے تیار ہے. کہنے کو تو یہ ایشیا کی لارجسٹ بار کہلاتی ہے کراچی بار ایسوسی ایشن. آئیے میں آپ کو ذرا سے اس کے حالات و واقعات دکھاتا ہوں. یہ انتہائی مجبور ہو کر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں, بنانا نہیں چاہ رہا تھا لیکن میں انتہائی مجبور ہو کر بنا رہا ہوں کیونکہ بار بار میں کہہ چکا ہوں. تو ہم سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ایسا کریں کہ تحریری درخواست دیں. میرے بھائی جنرل سیکرٹری صاحب, میں کوئی خیرات لینے میں کوئی ایکسٹرا گرانٹ لینے آپ کے پاس نہیں آ رہا ہوں پرسنل فیور کی کہ میں آپ کو اپلیکیشن دوں. میں آپ کو جو زبانی یہ کہہ رہا ہوں ریکویسٹ کر رہا ہوں. کئی وکلا نے آپ کو کہا یہی ایک نوٹس سمجھ لیں, یہی آپ اس کو اپلیکیشن سمجھ لیں. ٹھیک ہے, اور یہ تو بغیر کہے کرنا چاہیے. افسوس کی بات تو یہ کہ اتنی بار ہم نے کہا پھر بھی آپ یہ کام نہیں کر پا رہے اور آپ ہم سے اپلیکیشن کا تقاضا کر رہے ہیں. تو اپلیکیشن لکھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ ضابطے اور اصول کے خلاف ہے. اب آئیے میں آپ کو ذرا سا دکھاتا ہوں. یہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ واش روم کے حالات ہیں. ٹھیک ہے, اور جہاں پیسہ لگانے کی جہاں کام کرنے کی ضرورت ہے وہاں کام نہیں ہو رہا ہے اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی ہے وہاں اتنی ڈیکوریشنز, وہاں پر اتنے جو ہے وہ لائٹیں اور یہ ساری دکھاوے کی چیزیں ہوتی ہے. تو یہاں پر آپ دیکھیں, آئیے میں آپ کو واش روم کا اندر حال دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ جناب یہ واش روم سے. ٹھیک ہے, یہ سارے واش روم آپ حالات دیکھ لیں. اور یہاں پر جو ہے وہ ماشاءاللہ سے انہوں نے فینسی ورک بھی کروا دیا دیواروں پہ ادھر ادھر. جو اصل کام کرنے کا ہے وہ ہے کہ یہاں پر واش روم کے اندر بڑے ایگزاسٹ فین ہونے چاہیے کیونکہ ماشاءاللہ اتنے یہاں پر واش روم میں تقریباً 10 سے 12 واش رومس تو ہے. ٹھیک ہے, یہاں پر اتنی اسمیل ہوتی ہے. 10 دفعہ میں کہہ چکا ہوں کیا آپ اپنے گھر کے اندر کسی واش روم میں بغیر ایگزاسٹ فین کے اپنا واش روم یوز کرتے ہیں؟ گھر کی چیز کو ہی کم از کم یہاں پر اپلائی کر لیں. 10 دفعہ میں کہہ چکا ہوں, 50 دفعہ کہہ چکا ہوں, اس کے باوجود بھی عمل نہیں ہوا. صرف میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ تھی کہ آپ یہاں پر ایگزاسٹ فین لگوائیے. ٹھیک ہے, کتنا کام ہے اس کے اندر, 2, 5, 10 ہزار 20 ہزار کے اندر ایگزاسٹ فین لگ جائیں گے. وہ آپ نے نہیں کروایا. سیلنگ فین یہاں پر جو ہے وہ آپ نے نہیں لگوایا. حالانکہ واش روم کے اندر کبھی فال سیلنگز نہیں ہوتی, آپ نے یہاں پر وہ بھی چڑھا دی. چلے کوئی بات نہیں, فال سیلنگ ہو گئی, اب آپ ساتھ میں سیلنگ فینس لگوا دیتے. کم از کم انسان واش روم میں آتا ہے تو اس کو یہاں پر یہ اسمیل اور اس سے تو مطلب جو ہے وہ اذیت نہیں ہونی چاہیے. اچھا قسم کا کیمیکل یوز کریں. یہاں پر نیپتھلین جو بالز ہوتی ہیں اور یہ سارا یوز کریں. سویپرز ہیں ان کو بولیں کہ کیمیکل سے واش کریں. آپ یہ حالات دیکھیں, یہ وضو کا ایریا ہے. جو حضرات یہاں پر وضو کرتے ہیں واش روم سے باہر آتے ہیں اور سیدھے جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ وضو کرتے ہیں. سب کے پیر نجس ہوتے ہیں, وہی جا کے جانماز پہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. کیا یہ ہمارا وضو ہے؟ کیا یہ ہماری نمازیں ہو سکتی ہے؟ تو یہاں پر میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک چھوٹا سا یہاں پر جو رگس آتے ہیں وہ آپ لگا دیں. پلاسٹک کے آج کل تو ایسے سے آ رہے ہیں جو مسجد کے اندر وہ وضو خانے کے اندر لگتے ہیں, وہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. بس صرف اور صرف یہ کہ میں کروں گا. میری وقار بھائی سے ملاقات ہوئی تھی تقریباً مئی کے مہینے میں. اپریل مئی میں نے ان کو ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں انشاءاللہ جون کا مہینہ جب آف ہوگا, ویکیشنز ہوتے ہیں تو کوئی لوگ یہاں اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تو میں ان دونوں میں کام نپٹا دوں گا. یہ انہوں نے وہ کام بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب یہ جون کا مہینہ گزر گیا, جولائی بھی آج 15 پہ آگے آدھا مہینہ, لیکن جون کا تو پڑا ہوا ہے جیسے تھا ویسے کا ویسے. سیکنڈ آخری کمپلین یہ ہے کہ یہاں پر یہ جو ہے وہ پانی کی اکثر شکایت ہوتی ہے. یہ ہمارے واش بیسن سے آپ یہاں پر اس کو کھول کر دیکھیں, اول تو پانی نہیں ہوتا ہے اور پانی ہوتا بھی تو اتنا سلو پانی آتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. پانی نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ دیکھیں وکیل صاحب آئے, یہ بھی کمپلین کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اب آپ آئیے ذرا باہر. ٹھیک ہے,
क्या हाल है हाजी भाई? ये हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब भी आगे कुछ किस्मत हमारी वीडियो बन रही है साथ साथ आगे माशाल्लाह। तो ये अब आप देखें ये हालात व वाक़यात, ठीक है। हम पढ़े लिखे लोग हैं, वी आर द क्रीम ऑफ द सोसाइटी, वी आर द डबल ग्रेजुएट्स। मैं कई दफा कह चुका हूं कि क्या आप अपने घर में भी वॉशरूम के पास खड़े होकर कभी पानी पीना भी पसंद करते हैं? आपने यहाँ पर जो है वो इसका कूलर लगा दिया। अरे भाई थोड़े से पैसे लगाकर अगर आप इसको कहते तो ये थोड़ा दूर चला जाता। चले कूलर लग गया, कूलर के हालात आप देख लें, एक तो कूलर में पानी नहीं होता है, ठीक है, आता भी है तो जरा जरा सा पानी आता है। अभी पिछले दिनों भी उन्होंने सही करवाया तो इतना तेज ठंडा पानी आता है कि लोग उसको पी ही नहीं सकते, और वो भी जरा जरा सा आता है क्वांटिटी के अंदर। तो मेरे भाई जनरल सेक्रेटरी साहब, ये नई काबीना, मैं आपसे बार बार मुल्तमिस हूँ, कह चुका हूँ, ठीक है, और ये शॉर्ट वीडियो भी बनाइए। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट उसके अंदर जो है वो फिर एक बहुत डिटेल वीडियो बनाएंगे, फिर आप शिकायत मत कीजिएगा, क्योंकि जाहिर बात है कि वकील हैं, हम आपके सामने सिर्फ सरे तस्लीम हम करने के लिए नहीं है, हम अपने हुकूक के लिए बात कर सकते हैं, आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। और ये कम से कम ये वॉशरूम से दूर करें, पढ़े लिखे होने का सबूत दें, और इसको थोड़ा सा कम से कम जो है 8-10 फीट यहाँ से दूर रखें। इसके बराबर में 1-2 कुर्सियां लगाएं कि लोग बैठकर जो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक पानी पी सकें, और तरीकेकार से जो है वो यहाँ पर सारा काम करके दें। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। स्टार न्यूज एंड व्यूज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जरा जल्दी।